میرے بزرگوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے کرتے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں، تو نہ ان کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ ان کو کوئی غم ہوتا ہے۔ تو اللہ کا خوف جس کو آتا ہے اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو کہ قرآن پاک کو پڑھ کے سمجھ کر، تو اللہ کا ایک خوف دل میں آتا ہے جس سے وہ انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ تو اب اس کو دنیا میں کسی کا خوف نہیں ہوتا اور نہ کسی کی بات کا کوئی غم ہوتا ہے۔ جو ان کو غلط سلط بھی کہتے رہے تو وہ غم نہیں ہو کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ غلط سلط کہنے سے تو ہمارے اعمال اور درجات بلند ہو رہے ہیں۔ دوسرے کی زبان سے کوئی آپ کی کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ کی درجات کو اللہ بلند کر رہا ہے، تو آپ پریشان نہیں ہو، غم نہ کریں، بلکہ وہی پریشان ہوگا جو اللہ والوں کو الٹے سیدھے الفاظ بولے۔ اس لیے اللہ والوں سے محبت، اللہ والوں کا قرب حاصل کرنا، ان کی صحبت میں رہنا بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ بھی اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے، اور 470 یا 71 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کا مزار بغداد میں ہے، اور آپ کی تعلیم اور آپ کے جو بھی سفر ہے وہ بے انتہا ہے، اور آپ کی وجہ سے لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو ہدایت ملی۔ آپ کی جو ولادت ہے یہ خود ایک کرامت ہے، یعنی آپ کی جو والدہ کی عمر اس وقت 60 سال تھی اور آپ پیدا ہوئے، اور اس وقت کی جو پیدائش ہوتی ہے اگر ہو بھی جائے جیسے ہو گئی، لیکن عمر میں ہوتی نہیں، لیکن آپ کی پیدائش سے یہ نہیں کہ آپ ذہنی طور پہ کوئی کمزور تھے اور کوئی معذور تھے، بلکہ اللہ نے آپ کو بے انتہا صلاحیتوں سے نوازا۔ اور دوسری کرامت آپ کی یہ تھی کہ آپ رمضان میں دن میں دودھ نہیں پیا کرتے، اور تیسری کرامت یہ تھی کہ آپ رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد لوگ پوچھتے تھے کہ جیسے 29 ہے یا 30 پہ تو پتہ چل ہی جاتا تھا، لیکن 29 ہوتی تھی تو لوگ پوچھتے تھے ان کی والدہ سے کہ آج دودھ پیا کہ نہیں، تو پتہ چلا کہ آج دودھ نہیں پیا ہے، تو مطلب آج روزہ ہے، یعنی ابھی 30 روزے پورے کرنے۔ ایسے ہی آپ بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے چلے جاتے تھے تو ایک آواز آتی تھی اللہ کی طرف سے، الیہ یا مبارک، الیہ یا مبارک، عبد القادر جیلانی آ جاؤ ہماری طرف، تم بڑی بابرکت ہو، ہماری طرف آ جاؤ۔ تو میں ڈر جاتا تھا اور جلدی سے بھاگ کر اپنے گھر جا کر اپنی والدہ کی گود میں بیٹھ جایا کرتا۔ اب بھی وہ آواز آتی ہے کہتے ہیں، لیکن اب خلوت میں آتی ہے، یعنی رات کو جب میں عبادت کرتا ہوں یا سو رہا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بلاتا ہے، آ جاؤ عبد القادر ہمارے پاس آ جاؤ اور عبادت کرو۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عبادت گزار تو ہوتے ہی سبھی اللہ والے، لیکن خاص طور سے آپ کو بلایا جاتا تھا خلوت میں، یعنی اکیلے میں آپ کو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ یاد کرتا تھا۔ اور آپ کا معمول بھی اکثر یہی رہا کہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، اور عشاء کے بعد سے اور فجر تک ایک قرآن پاک ختم کرنا، یہ سعادت بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور ہمیں بھی چاہیے۔ ہم اتنا تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن اتنا تو پڑھیں کہ
ایک سپارہ روزانہ پڑھ لیا اور ایک رکوع ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ لیا، درود شریف استغفار کی ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، قرآن پاک ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھ کر اس پر عمل بھی شروع کریں تاکہ ہم بھی اللہ کی مقرب بندے بنیں اور جو تعلیمات قرآن پاک کی ہیں اس پر صحیح معنوں پر عمل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور اللہ کے ولی، اللہ کے دوست بنیں اور ہم بھی ان میں شمار ہو جائیں اللہ کے مقرب بندوں میں۔ نا جس نے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کو حضور سے بڑی محبت تھی، حضور کو نہیں دیکھتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے، تو ایک دن کہنے لگے حضور دنیا میں ہمارا یہ حال ہے کہ آپ کو ایک لمحہ نہیں دیکھتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں، آخرت میں تو آپ بڑے اونچے درجے پر ہوں گے اور ہم تو بہت نیچے درجے پر ہوں گے اور وہاں آپ کو نہیں دیکھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، وحی کا انتظار کیا اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو شخص بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، یہ وہ صحابی جو حضور سے محبت فرمایا کرتے تھے، ایک لمحہ نہیں دیکھتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے، یہ صرف ان کے لیے آیت نازل نہیں ہوئی، یہ پوری امت محمدیہ کے لیے نازل ہوئی کہ جو شخص بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، جو شخص بھی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، یعنی اللہ کی تعلیمات قرآن پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یعنی شریعت پر چلے، تو بس یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے کہ ان پر وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ تو ہم بھی اگر یہ دو چیزیں کر لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کہ تم دو چیزوں کو لازم پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہو، ایک قرآن اور دوسری میری سنت، تو یہ دو چیزوں کو جو اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، تو ان دونوں کو جو شخص پکڑے گا اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ اتنا اکرام فرمائیں گے کہ اس کو نبیوں کے ساتھ، تو ان صحابی کو تسلی ہو گئی۔ ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہے، تو جس سے محبت یعنی اللہ والوں سے محبت کرے، شیطانوں سے، شیطانی حرکتوں کرنے والوں سے محبت نہ کرے تو پھر تو انہی کے ساتھ ہے، اللہ والوں سے محبت کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرے، کیونکہ حضور نے فرمایا اس کا ایمان کامل نہیں جس کی محبت اپنے والدین اور اپنی تمام چیزوں سے کہیں زیادہ مجھ سے محبت نہیں ہوگی، ایمان کامل نہیں ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ ان کے طریقوں پر چل۔ بہرحال ان چیزوں پر چلنے کے لیے ہم اس دنیا میں ہیں، ہمارا کام عبادت ہے، اللہ نے بھیجا عبادت کے لیے، ہم نے کہا نہیں عبادت کریں گے لیکن 60 سال کے بعد، اور 60 سال کا پتہ نہیں، تو اس لیے اپنی زندگی کا جتنا بھی حصہ ہے اس کو قیمتی جانیں اور اللہ کی عبادت کی طرف لگ جائیں، تہجد میں بھی اٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، مراقبہ کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، ایک سپارہ تہجد میں پڑھ لیا کریں، ایک حرف پڑھنے پر 10 نہیں کیا، یعنی الف لام میم جس نے پڑھا اس کے نامہ اعمال میں 30 نہیں کیا۔ تو یہ قرآن پاک، درود شریف، استغفار، مراقبہ اور شریعت پر چلیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے کتاب آپ کو آج ملی ہے، علیکم بسنتی، اس میں جو کام آپ کرنے جائیں گے نا، ابھی رات کو آپ سوئیں گے، ابھی آپ کھانا کھائیں گے، واش روم جائیں گے، کپڑے پہن اتاریں گے، پھر آپ واش روم بھی جائیں گے آئیں گے،
سونے کے لیے لیٹیں گے، ساری چیزیں اس میں ملیں گے، پڑھنا ہے اصل کام یہ کی طرف توجہ نہیں آتی۔ شیطان کہتا ہے نہیں کل سے پڑھ لینا، کل سے پڑھ لینا۔ کتاب ہاتھ میں ہے لیکن ٹائم نہیں ہے، قرآن پاک گھر میں ہے لیکن رمضان میں پڑھیں گے، بیچ میں نہیں پڑھیں گے۔ میرے بزرگ رسول حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا ایک نصیحت تھی کہ وہ جب سفر میں جا رہے تھے پڑھائی کے لیے تو انہوں کی والدہ نے ان کے کپڑوں میں پیسے سی دیے تھے اور فرمایا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو گئے راستے میں قافلے والوں کے ساتھ تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹا، یہ چھوٹے تھے تو یہ لوگ سمجھے ڈاکو کہ اس کے پاس تو کچھ ہوگا نہیں، تو ان کا ایک ڈاکو ویسے ہی آ کے اس نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو مجھ سے انہوں نے سچ بول دیا کہ والدہ نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، میرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ میں نے کہا ہے نہیں، گدڑی میں امی نے سی دیے۔ یہ اپنے ڈاکو جو تھا اپنے سردار کے پاس آپ کو لے کر گئے، تو اس نے کہا سب لوگ تو اپنے پیسے چھپاتے ہیں، اپنی چیزیں چھپاتے ہیں، تم نے کیوں بتایا؟ کہنے کہ میری والدہ نے مجھ سے چلتے وقت یہ کہا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بول۔ تو اس پر اتنا اثر ہوا ڈاکوؤں کے سردار پر، اس نے کہا کہ تم اپنی والدہ کی اتنی بات مانتے ہو، ہم اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کہہ رہے جھوٹ نہ بولو۔ تو اس پر اتنا اثر ہوا، وہ آپ کی یہ کرامت بھی ہوئی کہ سب ڈاکو آپ سے بیعت ہو گئے، اور پھر وہ سارے کے سارے اللہ کے ولی بن گئے چھوٹی سی عمر میں۔ یعنی آپ سمجھیں کہ اللہ کے مقرب شروع سے تھے، اور اللہ نے آپ کی ان باتوں پر اتنا اثر رکھا تھا اس زبان پر کہ وہ سارے آپ کے مرید ہو گئے، اللہ کے ولی بن گئے۔ یہ بھی آپ کی بڑی کرامت۔ پھر آپ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آئے ایک دفعہ، تو کہنے لگے تم کلام کیوں نہیں کرتے، تقریر کیوں نہیں کرتے لوگوں کے سامنے؟ تو انہوں نے کہا کہ خواب میں حضور سے عرض کیا کہ حضور میں تو عجمی ہوں، یہ عربی لوگ ہیں، ان کے سامنے میں کیسے کلام کروں، میری تو عربی اتنی فصیح نہیں ہے، یہ تو بڑے فصیح لوگ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا اور آپ نے 7 مرتبہ قرآن پاک کی آیت ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، 7 دفعہ اس آیت کو پڑھ کے آپ کی زبان پہ منہ کے اندر دم کیا، اور اس کے بعد آپ میں ایسی فصاحت آ گئی کہ آپ ذرا سی کوئی بات کرتے تھے تو لوگوں پر وجد طاری ہو جاتا تھا، بے حال ہو جاتے تھے۔ آپ کی ذرا سی ایک کلام سے لوگوں پر اتنا اثر ہوتا۔ حضرت ایک اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مطاف میں مکہ المکرمہ میں مطاف میں ایک شخص جو ہے عبادت کر رہا ہے، بہت گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگ رہا تھا، توبہ کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا اللہ تم نے معاف نہ کیا تو میں تیرا اور تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر پاؤں۔ رو رو کے آپ بہت برا حال تھا۔ تو ایک شخص نے آ کر اس کو تسلی دی، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا غفور ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، تم رو نہیں، صبر کرو، اللہ معاف کرے۔ تو تسلی دی، آپ نے اپنی دعا مکمل کی، اور جب دعا کی اس کے بعد آپ باہر کی طرف چلے تو یہ شخص بھی تسلی دے رہا تھا، یہ بھی آپ کے پیچھے گئے جاتے جاتے، جب کیونکہ آپ کے چہرے پہ پردہ پڑا ہوا تھا دیکھ نہیں سکا، جب حرم سے باہر نکلے تو اپنا آپ نے پردہ اٹھایا تو اس شخص نے دیکھا، فرمایا فائزاً شیخ عبدالقادر جیلانی، کہ کامیاب ہو گئے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ، کہ آپ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، بے شک کیونکہ آپ نے جس طرح دعا کی اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو وہ عبدالقادر جیلانی تھے،
جو مطاف میں اللہ سے گڑ گڑا کے رو رو کے دعا کرے، ہمیں بھی اللہ سے گڑ گڑا کے رو رو کے دعا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ دنیا میں وہ عبادت جو میں کروں دنیا میں کوئی نہ کرے ایک ہفتے ہو، ورنہ تمہیں طلاق۔ اب پریشان کہ یہ عبادت والی بات، کیونکہ ہر آدمی عبادت دنیا میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ہو ہی رہی ہے، نماز بھی ہر جگہ ہو رہی ہے، لیکن ایسی عبادت کہ پورے ہفتے نہ ہو، کوئی بھی نہ کرے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تو لوگ گئے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ بھائی صرف ایک جگہ ہے اور اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ یہ عبادت ایک ہفتے صرف دنیا میں ایک ہفتے یہ کرے اور دنیا میں وہ ایک ہفتے عبادت کوئی نہ کرے۔ پہلے یہ کہ ایک حل ہے اور وہ یہ ہے کہ مطاف کو خالی کیا جائے اور پورے ایک ہفتے یہ طواف کرے اور کوئی دوسرا طواف نہ کرے، تو پھر اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہو۔ یہ ایک عبادت تھی مطاف والی، طواف والی، کہ بس یہ عبادت کرے، ایک ہفتے دنیا میں کوئی عبادت نہ کرے اس وقت، یعنی طواف نہ کرے۔ تو پھر یہ مسئلے کا حل حضرت نے فرمایا۔ ہم دیکھیں حضرت کی بصیرت، حکمت کہ اللہ نے آپ کو کتنا نوازا تھا، ذہن میں کہاں بات آنے والی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیتیں ایسے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ ایسے حضرت قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی موقع ملے تو عراق میں آپ کا مزار ہے بغداد میں، حضرت قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے فرزند بھی کوئی ہے 8 یا 9 آپ کے بیٹے بھی، تو ہم سب کو بھی اللہ سے توبہ معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے نا کہ تم مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ توبہ جو ہے اللہ کو بے انتہا پسند ہے، سچی توبہ کرے، توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو سچی توبہ کرے۔ یہ نہیں کہ آج کری ختم کر لی، پھر دوبارہ کر لیں گے، پھر کل کر لیں گے، پھر پرسوں، بس سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے روئے، تو انشاءاللہ وہ پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی پیدا ہو۔ دیکھیں گناہ کرنے میں کئی سال لگتے ہیں، معاف کرنے میں اللہ ایک لمحہ لگا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ بے شک بہت سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، تو ہم سچی توبہ کر لیں، ان گناہوں کو بھول جائیں جو اتنی محنت سے کی ہے، وہ سب بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں ان سارے گناہ معاف اور ایسے ہو گئے جیسے کہ آج ہی پیدا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک شخص جو ہے، مثال دی، ایک شخص جنگل میں جا رہا ہے اور اس کے پاس اونٹ ہے، اونٹ پہ سوار ہے، اور اس کے ساتھ کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، تمام جو اس کے سفر کا سامان ہے وہ اس پہ لگا ہوا ہے، اور ریگستان میں جا رہا ہے۔ اچانک تھوڑی دیر کے لیے اس کو آرام کا طلب ہوئی تو لیٹ گیا، نیچے اتر گیا، سو گیا۔ اتنے میں اونٹ جو ہے اس کا غائب ہو گیا۔ اب اونٹ ملتا نہیں، پانی بھی کھانا بھی، اب تو کیا ہے، تو موت ہے۔ کبھی ادھر جاتا ہے تو کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، لیکن وہ اونٹ اس کو نہیں ملا۔ پھر وہیں آ کے دوبارہ لیٹ گیا اور موت کی تیاری کرنے لگا، کیونکہ اب کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، اور جنگل بھی نہیں ہے، یعنی پتے ہوں تو پتے کھا لے، تو تیاری کر کے لیٹ گیا، آنکھیں بند کری، لیٹا رہا، تھوڑی دیر میں آنکھ کھلتا ہے تو اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، پانی کو دیکھتا ہے، پانی پورا ہے،
کھانا دیکھتا ہے، کپڑے دیکھتا ہے، سب چیزیں مکمل ہوتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جس طرح یہ اونٹ والا اپنے اس سامان ملنے پر اتنا خوش ہوا ہے نا، اللہ اس بندے سے جو سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس بندے سے، اس اونٹ والے سے بھی کہیں زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے، بندہ دور بھاگتا ہے اللہ سے۔ وہ کہتا ہے نہیں ابھی نہیں، ابھی تو میں دنیا کما لوں، اس کے بعد 60 سال کے بعد پھر توبہ کروں گا، پھر سچی توبہ کروں گا، پھر اللہ کا۔ تو یہ بے وقوف شخص جو ہے یہ ایسے ہی اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ 60 سال کے بعد کہتا ہے، پھر 61 سال کے بعد، اب کہتا ہے 62 سال کے بعد، لیکن وہ وقت اس کا ضائع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو زندگی ہے پتہ نہیں ہے کتنی، اس لیے آدمی سچی توبہ کر کے اپنا جو ہے زندگی کو صاف ستھرا بنا لے اور آخرت کی تیاری کرے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو اس میں بوگے وہ تم پاؤ گے۔ اب بونا کیا ہے، اچھا یا برا، یہ آپ کو پتہ ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کریں، کبھی جھوٹ نہ بولیں، جو اتنا عام ہو گیا ہے اسے لگتا بھی نہیں کہ ابھی یہ گناہ ہے۔ اس سے ہم اتنا قرب حاصل کر چکے ہیں، اتنی محبت ہو گئی ہے جھوٹ سے کہ اب یہ جھوٹ لگتا ہی نہیں، کہتے ہیں یہ تو ہمارا روٹین ہے، حرام کھانا ہے تو روٹین ہے، اس کو ہم برا نہیں سمجھتے، لیکن نقصان ہمارا ہی ہو رہا ہے، پریشان ہم ہی ہو رہے ہیں، طبیعتیں ہماری ہی خراب ہوں گی، پریشانیاں ہمارے ساتھ ہی آئیں گی، کیونکہ ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اور علی الاعلان، اب تو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے رشوت لینے کو، اب تو منہ سے بولتے ہیں، پہلے تو پیٹ پیچھے چھپ کے بولتے تھے کچھ پیسے دو تو آپ کا کام کر دیتے ہیں، اب تو کھل کے کہتے ہیں پیسے دو، اب کوئی خوف نہیں، یعنی اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والے دونوں جہنمی۔ تو اپنی اس زندگی کو پاک صاف بنانا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، قرآن پاک پر عمل کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔